پیارے بزرگ اور دوستو آؤ، اب آگے اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اور تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ کس کے طرف بلاؤ؟ ذرا زور سے بولو۔ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے تم کو بھیجا گیا۔ تم کو یہاں سگریٹا پھونکنے نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ۔ تم لوگ پورا الٹا ہو گئے، الٹا اپوزٹ ہو گئے۔ اللہ بھیج رہا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، اور یہاں ہم اتنے خطرناک ہو گئے، یہاں آنے کے بعد ہم کو دیکھے تو پوچھنا پڑ رہا ہے، بابو واٹ از یور نیم؟ آپ بولے کیوں؟ میں صورت سے کیا دکھ رہا ہوں؟ نہیں، مجھے پہچاننے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے یا رمیش ہے۔ کون سے بھی اینگل سے مسلمان ہی نظر نہیں آ رہا میرے بھائی، نہ صورت سے نظر آ رہا، نہ کردار سے نظر آ رہا، نہ تہذیب سے نظر آ رہا، نہ تمدن سے نظر آ رہا۔ کون سے بھی اینگل سے مسلمان کو دیکھ کے پہچان نہیں سک رہے مسلمان ہے؟ کون سے اینگل سے بھی نظر نہیں آ رہا میرے بھائی۔ زبان کھولا تو گالی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ فون اٹھایا تو السلام علیکم، نہیں کون ہے رے؟ ارے باپ، اتنا خطرناک ہو گئے میرے بھائی ہم لوگ، اتنے خطرناک ہو گئے، ہمارے کو ہم کہاں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ صرف ہماری یہ گندگیوں، یہ برائیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے مسلمانوں۔ ہمارے ملک میں آج ہم سے ہماری شہریت چھینی جا رہی ہے۔ یہ چلر لوگوں کی باتوں کو لائٹ لو۔ اللہ تمہاری شان بیان کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اب تک اپنی اس دھرتی پر، زمین پر جتنے بندوں کو کسی نہ کسی پیغمبر کا امتی بنا کر پیدا کیا، ان ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ کون کون بہترین امت میں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ چھوڑو نہ کو اب ہاتھ، ذرا ٹھہرو، ویڈیو بھائی ادھر پھراؤ ذرا۔ اب یہ ہاتھ گرنے سے پہلے قسم کھا لو آج کے بعد سگریٹ نہیں پیئیں گے انشاءاللہ۔ تم خیر امت ہو، تم سگریٹ پینے نہیں آئے ہو، تم کسی کو جلانے یا دھواں پھونکنے نہیں آئے ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں اضافہ کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے غلام بنو، اب چھوڑ دو بس۔ پیارے دوستو اپنے آپ کو سمجھو ہم کون ہیں جی، کیا ہماری شان ہے دوستو۔ کنتم خیر امت، آئے ہائے ہائے، یہ جو شان ملی ہے یہ بغیر پاسپورٹ کے ہے۔ یہ شان کے واسطے ہمیں آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سے بہترین امت ہے، ہمیں کسی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے باپ دادا کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کنتم خیر امتن ہے۔ ہمیں یہ درجہ کس نے دیا؟ کسی کے باپ نے نہیں دیا، ہمیں پیدا کرنے والے رب نے یہ درجہ دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ کنتم خیر امت، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سب سے بہترین امت۔ تم یہودیوں سے بہتر ہو، تم عیسائیوں سے بہتر ہو، امت ابراہیم سے بہتر ہو، امت نوح سے بہتر ہو، امت آدم سے بہتر ہو، اولاد آدم کی ہو مگر امت آدم سے بہتر ہو، سبحان اللہ ملت ابراہیم میں ہو مگر امت ابراہیم سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اچھا یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ میرے مصطفیٰ کی شان بھی سمجھ میں آ جائے۔ وہ لوگ جو ادھر کونے میں بیٹھے نہیں، ایسا دکھ رہا ڈیٹینشن کیمپ میں بیٹھے جیسا دکھ رہا۔ پاسپورٹ نہیں ہے کیا؟ اندر آؤ، کئی کو ٹھہرے وہاں، کئی کو بیٹھ، ادھر آؤ جی بابو، او اورنگ آباد والے یہ کر رہا۔ پہلے جانے تیار ہے اپنے بھائیاں، بول رہے اللہ کا شکر ہے وہاں پھگٹ میں کھانے کو ملتا ہوں گا، سمجھ رہے سبحان اللہ۔ اور اچھے شریف لوگ بھی ہے، بلاتے کی پورے آگے دیکھو، سبحان اللہ۔
اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، آئے ہائے ہائے تم سب سے بہترین امت ہو۔ دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں، بے شک کیا ہے ذرا زور سے بول، اللہ کے، اللہ کے اور رسول اللہ کی امت ہیں، رسول اللہ کی امت، ہاں یہ بات یاد رکھو، بندے کی نسبت اللہ کی طرف، امت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف۔ ہائے 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 ہائے، یہ جتنے اکڑتے پھر رہے نے پٹھے بازو والے توحید پرست ہے، ہاں شنو رہن دو، دیڑ اشاری مت کرو۔ توحید پرست بولے تو محمد الرسول اللہ کلمے میں سے نکال دینا پڑتا، تم صرف توحید کے ماننے والے نہیں ہو، لا الہ الا اللہ تم توحید کے بھی ماننے والے ہو، محمد الرسول اللہ رسالت کے بھی ماننے والے ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اب اس امت کو جو خیر امت ہونے کی فضیلت کسی اور نے نہیں، ان کو پیدا کرنے والے رب نے دیا ہے، بے شک، اور رب فضیلت کیا کہہ کر دے رہا ہے، واہ واہ، اور کیا جائے، رب یہ نہیں کہہ رہا کنتم خیر عباد، نہیں تم سب سے بہترین بندے ہو، نہیں کہہ رہا ہے، حالانکہ ہم بندے خدا کے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین بندے ہو، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے آدم کی امت بھی میرے بندے تھے، موسیٰ کی امت بھی میرے بندے تھے، عیسیٰ کی امت بھی میرے بندے تھے، سلیمان کی امت بھی میرے بندے تھے، مصطفیٰ کی امت بھی میرے بندے ہیں، بندے ہونے کے اعتبار سے تم کو فضیلت نہیں دی گئی، امت مصطفیٰ کی غلامی میں پیدا ہونے کی وجہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ہندوستان، فیضان شیخ الاسلام، تحریک صدائے حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ ہمیں فضیلت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے نبی کے صدقے سے تم فضیلت والے ہوئے ہو مسلمانوں، سبحان اللہ، بندے خدا کے ہیں مگر فضیلت اللہ دینے والا نسبت مصطفیٰ سے دے رہا ہے، تعلق بالرسول کی وجہ سے دے رہا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو، اس لیے تم سب سے بہترین ہو، سبحان اللہ۔ اب آؤ مسلمانوں، اللہ ہماری فضیلت بیان کرا، ہمیں کسی کو بھی اپنی ہندوستانی ہونے کی شناخت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، زور سے بولو، پیش کریں گے نہیں کریں گے، جو کوئی آگے تمہارے سے پوچھا کہ تم ہندوستانی ہے شناخت پیش کرو تو کہنا نالائق، اجمیر میں جو لیٹے ہیں وہ ہمارے جد اعلیٰ واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ ہمارا راجا ہے ہم اس کی پرجا ہے، واہ 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 واہ، وہ سبحان ہمارا اللہ، آقا ہے ہم اس کے غلام ہے، ان کو معلوم ہے ہم ہندوستانی ہیں، کافی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو آؤ، اب آگے اللہ کیا بیان کرتا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اور تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، کس کے طرف بلاؤ، ذرا زور سے بولو، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے تم کو بھیجا گیا، تم کو یہاں سگریٹا پھونکنے نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ، تم لوگ پورا الٹا ہو گئے، الٹا اپوزٹ ہو گئے، اللہ بھیج رہا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، اور یہاں ہم اتنے خطرناک ہو گئے، یہاں آنے کے بعد ہم کو دیکھے تو پوچھنا پڑ رہا ہے بابو واٹ از یور نیم، آپ بولے کیوں، میں صورت سے کیا دکھ رہا ہوں، نہیں مجھے پہچاننے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے یا رمیش ہے، کون سے بھی اینگل سے مسلمانی نظر نہیں آ رہا میرے بھائی، نہ صورت سے نظر آ رہا، نہ کردار سے نظر آ رہا، نہ تہذیب سے نظر آ رہا، نہ تمدن سے نظر آ رہا، کون سے بھی اینگل سے مسلمان کو دیکھ کے پہچان نہیں سک رہے مسلمان ہے، کون سے اینگل سے بھی نظر نہیں آ رہا میرے بھائی، زبان کھولا تو گالی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، فون اٹھایا تو السلام علیکم، نہیں کون ہے رے، ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک ہو گئے میرے بھائی ہم لوگ، اتنے خطرناک ہو گئے، ہمارے کو ہم کہاں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
اور یہ صرف ہماری یہ گندگیوں یہ برائیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے مسلمانوں. ہمارے ملک میں آج ہم سے ہماری شہریت چھینی جا رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا اعلان ہے, کیونکہ مسلمان رزق کے دینے والے رب کے احسان, اس کے فرمان, اس کے حکم کو بھول گیا ہے. غیروں کے جیسا ہمارا کردار. اب مرشد بننا بھی آج کے زمانے میں میرے حساب سے ایک بہت بڑا عذاب کا کام ہے. کیوں بولو؟ تسبیح پڑھنا کم ہے, لوگوں کے ٹینشن نہ سننا زیادہ ہے. یہاں مرشد بنے تو یہ الگ مصیبت ہے. اچھا ٹینشن نہ سنیں گے, جان دو بھئی کچھ تو بھی ہوں گا چھوٹا موٹا, کچھ تو بھی ایک ہے تو اللہ ذرا دیکھ لیں. اتنے بھیانک ٹینشن ہے وہ, سنے تو مرشد صاحب کو ہیبت شروع ہو جا رہی ہے, کیا ہونے والا ہے. اتنے بھیانک ٹینشن ہے مسلمانوں کو. ایک عورت کو شوہر بھی مارتا, ساس بھی مارتی, سسرا بھی مارتا, ننند بھی ظلم کرتی, دیور بھی عذاب بن جاتا. ہم کو اب ظالم حکومتوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم لوگ خود گھروں میں ظالمہ بنے ہوئے. ہمارا کردار خود اتنا بدترین, اتنا غلیظ, اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارے علاقے میں ایک واقعہ سنے تو یقین مانیے آج تک یاد کرے تو روح کانپتی.